Today we are going to discuss Wordsworth theory of poetry and the poetic process. As you all know, we have done with the Dr. Samuel Johnson, and now we are moving towards Wordsworth. And as we have discussed the themes of poetry of Wordsworth, and today we are going to discuss Wordsworth theory of poetry. As the literary criticism of Wordsworth is confined to a small quantity of essay, prefaces, and letter, but in them he has propounded ideas of great significance and far-reaching impact for the first time to educate on the nature of poetry and the poetic process. His lyrical ballads, which published in collaboration with Coleridge, proved to be a landmark in the history of English literature. True, it was not recognized as such at the time of publication. Wordsworth and his history in the preface to Lyrical Ballads. Further, his theory and practice served to changes in the direction of English literature in the 19th century. He heralded what is new called English literature. So, as you all know, in the themes of poetry and in the definition of poetry, we have discussed that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings and emotions. So, on this definition, Wordsworth is dealing with the poetic process and theory of poetry. Wordsworth's definition of the nation of the poetry as propounded in the 1802 preface is important and has to be quoted of the length that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. When Wordsworth says that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings, it is clear that poetry is matter of mood and inspiration. Basically, that is the thing कि जब वर्ड्सवर्थ बात करता है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशन, so it means that we can say that poetry is linked basically with your internal soul, with your internal thinking, as you are visualizing the thing with the external source of eyes, but you are touching the thing with your soul that is being in internal side of your body. So there is, you can say, spontaneity in the expression of the feelings. Powerful feelings and emotions are fundamental. Without them, the great poetry cannot be written. The instances on spontaneity, however, should not be blind as to the fact that Wordsworth does not advocate a chaotic or uncontrolled crazy of emotional outpouring. Poetry is a spontaneous overflow of powerful feelings, but Wordsworth odds are corollary that the origin of poetry is from emotion recollected in tranquility. Yes, emotions recollected in tranquility कि वो बात करते हैं कि ये बाज़ औक़ात हम तो कहते हैं कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, बट अगला जो हिस्सा है वो कहता है इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, मीन्स कि आपके इमोशन बार बार एक चीज़ के ऊपर जब आके रिकोलेक्ट करते हैं, इमोशंस रिकोलेक्टेड होते हैं, पहले एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा नहीं, चार दफ़ा नहीं, जब आप एक चीज़ की तरफ बार बार मुतवज्जे होंगे तब जाके वो आपकी फीलिंग्स भी पावरफुल बनेंगी, आपकी इमोशंस भी पावरफुल बनेगी. इट मीन्स के वर्ड्सवर्थ के रिगार्डिंग ये प्रोसेस जो है ये बार बार रिपीट होने वाला प्रोसेस है. ठीक है, एक जगह पे बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से वो कहते हैं कि तब जाके पोइट्री सोल और इन चीज़ों के साथ कनेक्ट होती है. बट वर्ड्सवर्थ theory of poetry involved the reconciliation of two statements: powerful feelings and profound thoughts collapse in poetry. So now we are going to discuss the poetic process. The poetic process has 4 stages for the successful composition to take place. It is not an easy process. The 4 stages of the process are recollection, contemplation, recurrence, and the renewal of original emotion and composition. इन 4 बातों पे जाके जो हमारा पोइटिक प्रोसेस है वो जाके कंप्लीट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्रैंक्विलिटी he recalls his emotion. The emotions are made into a poem with the help of images of those things in nature which arose the poet's emotion in the first phase. The poet observes or perceives some object, character, or situation. It sets up powerful emotion in his mind. Yes,
ریکولیکشن سے پہلے ٹرینکویلٹی کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک چیز آپ کے ذہن میں آئے اور بار بار آئے ریکولیکٹ ہو کے، تو تب جا کے وہ اکارڈنگلی ورڈز ورتھ وہ کیا ہوتی ہے، ٹرینکویلٹی کے جا کے اوپر مین کرتی ہے. اور اسی سے جو ہے بعض اوقات آپ کے ایکسپیرینسز بھی اس کے اندر ہوتے ہیں، آئدر وہ آپ کے انٹرنل ایکسپیرینسز ہوں یا ایکسٹرنل ایکسپیرینسز ہوں، آئدر وہ آپ کے کسی بھی طرح کے ایکسپیرینسز ہو سکتے ہیں، بٹ اٹ شوڈ بی ریگارڈنگ ود یور پاورفل فیلنگس اینڈ ایموشنز. So Wordsworth's conception of poetic pleasure is an exalted one. Equality exalted is his conception of poet, who is to communicate the joy and the overbalance of pleasure through poetry. Yes, اور وہ کہتا ہے کہ پوئٹری کے اندر سب سے زیادہ کردار پوئٹ کا ہے، کہ پوئٹ جو ہے وہ خوشی کو کیسے ریپریزنٹ کرتا ہے، غمی کو کیسے ریپریزنٹ کرتا ہے. پوئٹ کی تھنکنگ کے اوپر جو ہے وہ یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. آیا پوئٹ خوشی کو کس نظریے سے دیکھتا ہے، آیا پوئٹ غمی کو کس نظریے سے دیکھتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم بات کریں کہ پاورفل فیلنگز اینڈ ریکولیکٹنگ ایموشنز، تو یہ آیا کہ صرف اور صرف نیچر کی بات کر رہا ہے، آیا صرف اور صرف خوشی کی بات کر رہا ہے، آیا صرف اور صرف غمی کی بات کر رہا ہے. سو دیٹ ڈیپینڈس اپان رائٹر، کہ رائٹر کس چیز کے اوپر فوکس کر کے کس چیز کے تھرو آپ کے پاس چیزوں کو بھیج رہا ہے، سمبلائز کر رہا ہے چیزوں کو، نیچر کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، سراؤنڈنگس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. مختلف قسم کے سمبل، لائن، ہارس، مختلف قسم کے لائک یو کین سے سن، مون. بیسیکلی بعض اوقات ہم ان چیزوں کو سمبلائز کرتے ہیں، کہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ریڈ کلر از فار دا ڈینجرس، ٹھیک ہے، الارمنگ سچویشن. سیم از دا کیس ہے کہ بعض اوقات لائن از فار دا پاور، ٹھیک ہے، ہارس از فار پاور. سو اس طرح جو ہے آپ کا جو بیسک کنسیپٹ ہے اکارڈنگلی ورڈز ورتھ وہ یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کا پوئٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کی پوئٹری جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کس طرح کی چیزوں کو ریکولیکٹ کر رہا ہے، کس طرح کی چیزوں کو ٹرینکویلٹی میں لے کے جا رہا ہے. However, Wordsworth stress on the first that the poet degree of sensibility, passion and the power expression. A poet must have sensibility as well as powerful feelings, which however are not enough. He must also be or who has through long and deeply. Yes, وہ کہتا ہے کہ پاورفل فیلنگز جو ہے وہ بھی صرف اس کے اندر میٹر نہیں کرتی. اے پوئٹ شوڈ بی سینسیبل، ٹھیک ہے. جیسا کہ پچھلے دنوں آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ آرے چلائے نہیں ساڑھے ہاں تے اسٹرائکی پوئٹ از دیئر. سو آن دا ادر ہینڈ پوئٹری از سم تھنگ ایلس، کہ کتنا سینسیبل ہے آپ کا پوئٹ اور کس طرح چیزوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے. دیٹ از دا کویسچن. So further, he is able to communicate his feelings and joy. He is blessed with the ability to express himself, having more than average capacity to perceive, and felt it is his business to try and to make his reader increase their ability in the spheres the poet. According to Wordsworth, it should not sit at a superior height. He is a man among, and he speaks to his fellows men. The lyrical ballads was written with the purpose of showing how the common objects or character could be made to appear in an unusual light by throwing over them a coloring of imagination. Wordsworth felt that the subject of poetry had been too long restricted to the upper society. He wanted to extend the range of poetic subjects. He felt that the universal elements of human nature, which a poet sought to express in his poetry, were found in a purer and simple state in the rustic and common people. The advocacy of the going common and rustic folk for the subject matter of poetry naturally gave rise to the preface for the preference of the language used by these people. Yes, آپ کا جو پوئٹ ہے وہ کس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے اکارڈنگلی ورڈز ورتھ. جیسا کہ ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ پوئٹری کے اندر بعض اوقات اگر آپ علامہ محمد اقبال کی پوئٹری اٹھا کے دیکھیں تو عام بندے کو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اس کو بار بار جو ہے پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے کہیں سمجھ آتی ہے. سیم از دا کیس ہے کہ وہ کہتا ہے جہاں پہ ریکولیکشن ہے، جہاں پہ ایموشنز ہیں، جہاں پہ فیلنگز ہیں، جہاں پہ سینسیبلٹی ہے، وہاں پہ لینگویج بھی ایک ایسی چیز ہے جو پوئٹ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے اور پوئٹری کے ساتھ ڈیل کرتی ہے کہ لینگویج کس طرح کی استعمال کرتا ہے پوئٹ. جس طرح کی لینگویج استعمال کرے گا اسی طرح کے جو ہے آگے چیزیں ریپریزنٹ ہوں گی. دیٹس آل.